بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب نے ماشاءاللہ اچھے سے پچھلا سبق دہرایا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا تنوین اور نون ساکن۔ اسی تنوین کی اس تختی میں ہم مشق بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم وقف کرنا بھی سیکھیں گے۔ کچھ حروفوں کے وقف ہم اس تختی میں سیکھیں گے، کچھ کے ہم آئندہ آنے والی تختی میں سیکھیں گے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے توڑ جوڑ بھی آج سیکھنے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، آہادن، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، زال زبر زا، آخازا، حمزہ زبر آ، زال زیر زی، آزی، نون زبر نا، آزینا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا۔ یہاں ہم الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، تا دو زیر تین، بارا را تین، جیم زبر جا، عین زبر آ، جا، لام زبر لا، جا لا، جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر آ، جامع، حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، دال زبر دا، حاسادا، حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشا را، خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشیہ، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالاقا، خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولیقا۔ چلیے اب ہم اس کے سیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں وقف کیسے کرنا ہے۔ اب سمجھیے، یہ دیکھیں دال پہ تنوین آ رہی ہے، دو زبر۔ تو ہم نے پڑھا تھا تنوین والی تختی میں کہ جب ہم نے اس کے توڑ کرنے ہیں، میم دو زبر من، الف نہیں ساتھ ملانا، یہی پڑھا تھا بچوں، آپ کو یاد ہے؟ میم دو زبر من، الف کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، لیکن الف ہم نے کب پڑھنا ہے؟ جب ہم نے وقف کرنا۔ مثال کے طور پہ کہیں بھی تنوین کے بعد الف آ جائے تو ہم جو تنوین کی دو زبریں اس میں سے ایک کو ہم الف سے بدل دیں گے، ایک زبر ساتھ رکھیں گے، ایک جو زبر ہم وہ الف سے بدل کے ہم وقف کرنے گے، آبادا، اسے قرآن پاک میں آتا ہے افواجا، سراجا۔ اس کے اوپر بظاہر تو ہمیں دو زبریں نظر آ رہی، لیکن ایک کو ہم نے الف سے چینج کر دیا، تو وقف کی صورت میں پڑھیں گے آبادا۔ یہ حرف الف تب ہی پڑھا جائے گا جب ہم وقف کریں گے، ادروائز یہ نہیں ہم پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ آبادن، آبادا، آبادن، آبادا، وقف اس طرح کریں گے۔ احدن، احدن، احد۔ دو زبروں کا تو ہم نے وقف سیکھ لیا کہ ہم وقف کریں گے، اس کو الف کو ساتھ ملا دیں گے، لیکن اگر آخر میں دو پیشیں آئیں گی تو پھر ہم وقف کیسے کریں گے؟ دو زیر آ جائیں گی، دو پیش آ جائیں گی، تو پھر تنوین کا وقف ہم کیسے کریں گے؟ اگر زبر آ جائے گی تو پھر وقف کیسے کریں گے؟ تو وقف ہم کریں گے، ہم آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے، دیکھنا، احدن، احد، حد، حد، جیسے ہم نے ہا دال زبر حد پڑھا نا، آخر میں ہم اس کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ احدن، احد، ہم نے سورۃ اخلاص میں پڑھا قل هو اللہ احد، ہم نے آخر میں دال کو ساکن ہی کیا ہے۔ جب بھی ہم نے وقف کرنا تو آخری حرف کو ہم نے کیا کر دینا؟ پھر ساکن کر دینا۔ اگر اس پہ صرف زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یا دو پیشیں دو زیریں ہیں، تو پھر ہم اس کو کیا کر کے پڑھیں گے؟ ساکن۔ آخا، آخذا، آخذا، آخذ، آذینا، آذینا، آذین، امر، 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 آنا، آنا، یہاں الف نہیں پڑھیں گے۔ باخیلا، باخیلا، باخیل، بارارتن، بارارتن،
اب اس کا ہم نے سمجھنا ہے، اکثر جگہ پہ جب ہم وقف کرتے ہیں نا تو آخر میں یہ گول تا بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو یہ گول تا کے نقطے گر جائیں گے، یہ ہم نے اس کو ہا بنا دینا، ٹھیک ہے؟ تا نہیں پڑھی جائے گی، تا کی جگہ کیا پڑھا جائے گا؟ ہاں۔ تو جب وقف کرنا ہے با را را تین نہیں پڑھیں گے، ہم نے وقف کرنا با را را با را را، آخر میں ہا کی آواز شو ہوگی، ٹھیک ہے؟ تا کو ہم ختم کر دیں گے، تا کی جگہ کس کو پڑھیں گے؟ ہا کو، وقف کی صورت میں۔ اگر وقف نہیں ہے تو پھر ہم نے مطلب ساتھ ملانا ہے کسی آیت کا، پھر ہم پڑھیں گے با را را تین جعل، لیکن وقف کی صورت میں با را را با را را جعل 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 جمع جمع جمع، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، حسد حسد حسد، حشر حشر حشر، خشیہ خشیہ خشی۔ اب سمجھیں، اگر آخر میں یا آ گئی تو وہاں ہم نے وقف کیسے کرنا؟ خشی خشی، آخر میں یا کے اوپر ہم نے ساکن کر دینا اس کو، ٹھیک ہے؟ شین جازے شی بنا دینا، آخری حرف کو ساکن کر دینا، خشی خلق خلق خلق، خلق خلق خلق۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو وقف کرنے کے طریقے بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کرے، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، جتنی ہماری مختصر سی زندگی ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے گزاریے۔ اللہ حافظ۔